بالغ مسیحی ہونے کے لیے اس کی ذاتی ترقی کا ہونا لازم ہے، اور وہ ذاتی ترقی کتاب المقدس، کتاب القدرت کے مطابق غیر زبانیں بولنے سے آپ کی ہوتی ہے۔ بالغ مسیح جو ہے اس کی روح کی ترقی اول ہے۔ وہ بالغ مسیح تب کہلاتا ہے جب وہ روح میں میچور ہوتا ہے، روح میں مگن ہوتا ہے، روح میں دعا کرتا ہے۔ اور یہ روح میں دعا غیر زبانیں ہیں۔ غیر زبانیں بولنے سے آپ کی ذہن کی حدیں ٹوٹتی ہیں، آپ کی سوچ کی حدیں ٹوٹتی ہیں، آپ کے اندر شائنس جو ہے خدا کے کلام، خدا کے کام کو، اس کی پیچھے دعا روزہ کو لے کر ختم ہوتی ہے غیر زبانیں بولنے سے۔ آپ کے اندر ایک بولڈنس پیدا ہوتی ہے غیر زبانیں بولنے سے۔ غیر زبانیں بولنے سے بہت ہی مختلف قسم کی آپ کے اندر صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو اظہار کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ آپ جب بولتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ٹیچ کرتے ہیں، پریچ کرتے ہیں، آپ کے شعور کو، آپ کے دماغ کو اور آپ کی روح کو غیر زبانیں زرخیز بناتی ہیں، پھلدار بناتی ہیں۔ تو کتاب مقدس میں سے میں آیت پڑھتا ہوں اور اس آیت پر ہم تشریح کریں گے کہ غیر زبانوں کے بغیر ایک مسیح کی ترقی نہیں ہے۔ غیر زبانوں کے بغیر ایک مسیح بالغ نہیں ہو سکتا۔ غیر زبانیں بولے گا تو اس کی روح کی ترقی ہوگی، اس کی ذہن کی، اس کی علم کی، اس کی حکمت کی ترقی ہوگی، اور وہ زرخیز ہوگا، اس کی روح زرخیز ہو، اس کی سوچیں زرخیز ہوں، اس کا بدن، اس کی زندگی غیر زبانیں بولنے سے زرخیز ہوگی۔ ایسا کتاب مقدس پہلا کرنتھیوں اس کا 14 باب فرماتا ہے، کیونکہ یہ ایک نعمت ہے اور روح کی نعمت ہے، اور روح میں دعا، اور آپ جانتے ہیں کہ دعا خالق اور مالک سے کیا ہے؟ رفاقت ہے، اس کے ساتھ میل ملاپ ہے دعا۔ اور یہ وہ دعا نہیں جو ہم اپنی مقامی یا الفاظی لفظی زبان سے کرتے ہیں، یہ وہ دعا ہے جو روحانی روح میں دعا ہے۔ تو اس دعا کے اثرات جو ہیں، تاثیر اثر جو ہے بڑا تگڑا ہے۔ دیکھتے ہیں ہم 14 باب اس کی پہلی آیت سے، محبت کے طالب ہو اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو، اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو، خصوصاً اس کی کہ نبوت کرو۔ اب آپ یہاں پر نوٹ کرنا، نبوت اور غیر زبانیں ساتھ ساتھ چلے گی۔ جیسے جیسے میں آیات پڑھتا جاؤں گا آپ دیکھنا کہ نبوت اور غیر زبانوں کا ساتھ ساتھ چلنا کتنا لازم ہے، کیسے ہی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں۔ نبوت غیر زبانوں کو سپورٹ کر رہی ہے اور غیر زبانیں نبوت کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ ایک ذاتی ترقی دے رہی ہے تو ایک کلیسیا کی ترقی دے رہی ہے۔ ذاتی ترقی ہوگی تو کلیسیا کی ترقی ہوگی، ذاتی ترقی نہیں ہے تو کیسے میں کلیسیا کی ترقی کروں گا، ذاتی ترقی نہیں ہے تو میں کیسے نبوت کروں گا، یہاں پر یہ بیان کیا جائے گا۔ اور سب سے جو بڑی بات یہاں پر ریویل ہوگی وہ یہ ہوگی کہ غیر زبانیں بولنے والے کیا کرتے ہیں، وہ مکاشفے کی بات کرتے ہیں، وہ علم کی بات کرتے ہیں، وہ نبوت کی بات کرتے ہیں، اور وہ تعلیم کی بات کرتے ہیں۔ آخر میں آ کر وہ کیا کر دے گا؟ غیر زبانوں کو نبوت سے بھی اوپر کر دے گا،
کیونکہ غیر زبانیں بولنے سے ہی آپ کے اندر کیا چار چیزیں آئیں گی. آپ کے اندر نبوت آ جائے گی، آپ کے اندر مکاشفہ آ جائے گا، آپ کے اندر علم آ جائے گا، اور آپ کے اندر تعلیم آ جائے گی، حکمت آ جائے گی. یہ میں پڑھتا ہوں خصوصاً اس کی کہ نبوت کرو، کیونکہ جو بیگانہ زبانوں میں باتیں کرتا ہے. دیکھیں باتیں جب ہم کسی سے کرتے ہیں تو ہم اس کی رفاقت میں ہوتے ہیں. اس کی کیا ہوتے ہیں جی؟ ہم رفاقت، جس طرح میں آپ کی رفاقت میں ہوں، جو دیکھ رہے ہیں میں ان کی رفاقت میں ہوں، میں ان سے مخاطب ہوں، تو رفاقت میں. جب ہم کسی سے باتیں کرتے ہیں تو ہم اس کی رفاقت میں ہوتے ہیں. تو جب میں نے بات کہی کہ میل ملاپ، آپ باپ سے، اب روح سے، کس کے وسیلے؟ غیر زبانیں بولنے سے اس کی رفاقت میں، اس کی حضوری میں، اس کی پریزنس میں آتے ہیں. آپ کی روح کا اس کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ملاپ ہوتا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے، باتیں کوئی سامنے ہے تو بھائی ہم اس سے کرتے ہیں نا. جیسے آپ میرے سامنے ہیں تو میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں. اسی طرح وہ خدا سے، روح سے کیا کرتا ہے؟ باتیں کرتا ہے. کیا کرتا ہے جی؟ باتیں، یعنی رفاقت. کیا بتائی جا رہی ہے یہاں پر؟ رفاقت، کمپینین شپ بتائی جا رہی ہے. تو غیر زبانیں کمپینین شپ ہے. آپ باپ کے ساتھ گیدرنگ کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ اس سے گفتگو کرتے ہیں، آپ اس سے باتیں کرتے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو روحانی باتیں ہیں، جو روح کی باتیں ہیں، جو مقامی ذہنی زبان سے، حواس خمسہ سے اوپری سطح پر ہیں. روحانی اسپرچول ڈومین پر یہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. اسپرچول ڈومین، اور وہ بھی اسپرچول ڈومین کون سی؟ جو بہت ہی اعلیٰ ہے، جو فرشتے بھی یہ زبانیں نہیں سمجھ پاتی. شیطان بھی اس زبان کو نہیں سمجھ پاتا. اتنی اتم درجے کی یہ زبان ہے، کیونکہ یہ خدا کی روح کی زبان ہے. اس لیے سے روح میں دعا کہا گیا ہے. جہاں جہاں کہا گیا ہے کتاب المقدس کے مطابق میں شاگردوں نے یہ کہا ہے کہ روح میں دعا کرو، تو روح میں دعا غیر زبانیں ہیں. کیا کہہ رہا ہے؟ کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے، یہ دعا ہے، یعنی رفاقت، خالق کے ساتھ مخلوق کی رفاقت غیر زبانوں سے، غیر زبانوں دعاؤں سے. وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا، وہ آدمیوں کی رفاقت میں نہیں ہوتا، وہ آدمیوں کی گیدرنگ میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ فرشتوں کی گیدرنگ میں ہوتا ہے. کیونکہ وہ فرشتوں کی زبانیں بول رہا ہے، وہ روح کی زبان بول رہا ہے، وہ روح کی گیدرنگ میں ہے، وہ روح کی کمپینین شپ میں ہے، وہ روح کی حضوری میں ہے. ایسا یہ آیتیں بتا رہی ہیں. کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے نہیں، آدمیوں کی رفاقت کو، آدمیوں کی کمپینین شپ کو یہاں پر کیا کہا نفی کی جا رہی ہے. اور کس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے؟ کس چیز کی مثبت بیان کیا جا رہا ہے جی؟ خدا کی حضوری کو. غیر زبانی خدا کی حضوری ہے، اور پاک روح کی حضوری ہے، اور فرشتوں کی حضوری. آپ ان کی رفاقت میں، ان کی پریزنس میں ہوتے ہیں. آپ ان سے روح سے، روح کی روحانی زبان ہے، یہ اسپرچول لینگویج ہے. آپ اسپرچول لینگویج بول رہے ہوتے ہیں کیونکہ مسیح روحانی ہے، تو اس لیے اس کا روحانی زبان کو پکڑنا، روحانی زبان کو بولنا، روحانی زبان میں قائم ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ جب وہ اسپرچولی اسٹرونگ ہوگا تو پھر ہی اس کا یہ مادی ذہن، مادی سوچیں اور یہ مادی بدن، یہ مادی دنیا پر وہ کیا ہوگا؟ اسٹرونگ ہوگا. تو آپ کا اسپرچولی پہلے باطن میں اسٹرونگ ہونا بڑا ضروری ہے. پھر آپ ظاہر میں بھی کیا ہوتے ہیں؟ سوچوں میں، گفتگو میں بھی کیا ہوتے ہیں؟ دنیا داری میں بھی کیا ہوتے ہیں؟ اسٹرونگ ہوتے ہیں. کیا کہہ رہا ہے؟ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے. کس سے باتیں کرتا ہے جی؟ خدا سے. بات ریپیٹ کی گئی، یعنی زور دیا گیا. یہ اتنی اہم ہے، اس لیے یہاں پر دو میں دوبارہ پڑھتا ہوں. کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں بلکہ خدا سے، بلکہ خدا سے. اس کا خدا کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، خدا کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے جو وہ غیر زبانوں میں دعائیں کر رہا ہوتا ہے. روح کی زبان ہے، اسپرچول ہے، یہ مائنڈ کی زبان نہیں. کوئی اردو، سندھی، پنجابی، انگلش، لاطینی، یونانی، عربی، سندھی نہیں، بلکہ اسپرچول لینگویج ہے. یہ روح کی زبان ہے، روح کی زبان ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے. اس لیے اس کی کوئی نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ زبان ہی 5 سینسز سے بالا تر ہے، یہ 5 سینسز سے پرے ہے. تو جو چیز آپ کے 5 سینسز سے پرے ہے، یقین جانیں جب آپ کے 5 سینس ہی نہیں سے سمجھ پاتے تو آپ کے 5 سینس کیا ہو جاتے ہیں؟ شانت ہو جاتے ہیں. اس کے اندر اتنا اطمینان، اتنا سکون ہے. جب آپ غیر زبان میں دعائیں کرتے ہیں آپ کے 5 سینسز جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، آپ کی سوچ جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے. یہ مائنڈ، یہ سوچیں
جنہوں نے صبح سے شام تک اتل پتل ڈالی ہے، انسان کو ہلا کے رکھا ہوا ہے، مسلسل سوچ چلتی جا رہی ہے، گیس زبانیں بولنے سے یہ تھم جاتی ہے. اور یقین جانیں جب آپ کی سوچ تھمتی ہے تو آپ کے اندر اتنی توانائی جمع ہو جاتی ہے، کیونکہ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کے 5 سینسز، آپ کی سوچ جو ہے وہ شانت ہو جاتی ہے، وہ اسٹل ہو جاتی ہے، تو پھر آپ صبح کے لیے فریش ہوتے ہیں. تو گیس زبانیں بھی یہی کام کرتے ہیں. یہ اتنی تگڑی میڈیٹیشن ہے، اتنی تگڑی میڈیٹیشن ہے کہ ایک مسیح اگر 1 مہینہ لگاتار کنسسٹنٹلی دعائیں کر لے تو اپنی زندگی میں ایک روحانی ترقی کا بہت بڑا نزول دیکھے گا. روحانی ترقی کا نزول دیکھے گا، روحانی ترقی کا بہت بڑا نزول دیکھے گا. مسلسل گیس زبانیں، یعنی گیس زبانیں مسلسل بولنے سے مراد ہو خدا کی حضوری میں مسلسل 30 دن گزارے گا، مسلسل فرشتوں کی حضوری میں. لیکن بہت سارے مسیح کرتے نہیں ہیں، مسلسل نہیں گیس زبانیں بولتے. کیا کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا. یہاں پر نفی کی جا رہی ہے جسم کی، 5 سینسز کی ذہانت کی جا رہی ہے نفی. اوپر کہا گیا وہ آدمیوں سے ہی، نیچے کہا گیا اس لیے اس کی کوئی نہیں سمجھتا. یہ نہیں آدمی یا 5 سینسز سے نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ اپنی روح کے وسیلے سے، یہاں روح کی بات کی جا رہی ہے، اسپرچول بات کی جا رہی ہے، پاک روح کی بات کی جا رہی ہے. کیونکہ جب آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو گیس زبانیں پاک روح کی نعمت ہے. آپ پاک روح سے ممور ہوتے ہیں، پاک روح کی پیدائش لیتے ہیں، اور پاک روح سے ممور ہو کر پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ گیس زبانیں بولتے ہیں. پاک روح سے ممور ہوتے ہیں تو پھر آپ خدا سے، اسپرچول دنیا سے جو روح ہے، آپ اس سے کیا کرتے ہیں؟ آپ اس سے رابطے میں رہتے ہیں. کیا کہتا ہے وہ اپنی روح کے وسیلے سے بھید کی باتیں کہتا ہے. روح کی وسیلے سے بھید کی باتیں کہتا ہے. اب وہ جو گیس زبانوں میں دعائیں کر رہا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ گیس زبانوں میں بھید کی باتیں کہہ رہی ہے، وہ بھید کی انرجی پھیلا رہی ہے، وہ بھید کو کیا کر رہی ہے؟ سوچ کے اندر. کیونکہ جو انسان بولتا ہے وہ خود بھی انسان سن رہا ہوتا ہے. جو انسان خود بولتا ہے تو پہلے اسے خود سنتا ہے، پھر سیکنڈ دوسرا سے سنتا ہے. مگر بول رہا ہوں تو میرے کان پہلے میں سن رہا ہوں، اپنی بولی کو پہلے میں سن رہا ہوں، اور سننے سے پہلے بھی جو میں بول رہا ہوں اس کی ضرب پہلے میرے اندر لگ رہی ہے، اس کا اثر پہلے میرے اندر آ رہا ہے، دوسرا اثر آپ کے اندر آ رہا ہے. تو جب آپ گیس زبانیں بولتے ہیں تو جو وہ بھید کی باتیں آپ کہہ رہے ہیں، یہاں جو میں نے آیت پڑھی ہے وہ بھید کی باتیں کر رہا ہے، تو وہ بھید کی باتیں آپ کی سوچ کے اندر، آپ کی میموری کے اندر، آپ کی روح کے اندر کیا ہو رہی ہیں؟ محفوظ ہوتی جا رہی ہیں. کیا ہوتی جا رہی ہیں؟ محفوظ. آپ کو خدا کی حضوری میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ خدا کی پریزنس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ خدا کی کمپینین میں، گیدرنگ میں، فرشتوں کی گیدرنگ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب آپ خدا کی حضوری میں، فرشتوں کی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے، کمپینین میں، پریزنس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ بھید کی باتیں کر رہے ہیں. تو جب آپ بھید کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ ان بھید کی باتوں کو خود ہی سن رہے ہیں. آپ کا ذہن، آپ کی روح کے اندر وہ چیزیں محفوظ ہو رہی ہیں. ایسا کتاب مقدس یہ آیت فرماتی ہے. پہلا کرنتی 14 باب، اور اس کی کون سی آیت جی؟ دوسری آیت. وہ اپنی روح کے وسیلے سے بھید کی باتیں کہتا ہے، اپنی روح کے وسیلے بھید کی باتیں کہتا ہے. ہاللویا. رب بابارا زی بابارا سی پپارا تھا لرتھی پپارا سی پپارا تھا لرتھی بابارا زی بابارا دھی بابارا تھا ترا پپارا سی پپارا تھا. تو یہ جو میں نے اب گیس زبانوں میں بات کی خدا سے، جو میں نے فرشتوں سے یہ جو میری بات اس کتاب کے مطابق ہوئی، تو اس کے اندر نبوت کی بات ہے، اس کے اندر نبوت کی بات ہے، مکاشفہ کی بات ہے، علم کی بات ہے، الہی تعلیم، الہی حکمت کی بات ہے. یہ کب ظاہر ہوگی؟ جب میں ٹیچنگ پریچنگ پر اتروں گا، جب میں ٹیچنگ پریچنگ کروں گا یا ورشپ کے لیے جاؤں گا، تو پھر یہ گیس زبانیں بولنے سے جو میں اپنی ذاتی ترقی کر رہا ہوں وہ نبوت مجھ میں سے نکلے گی. کیونکہ میری روح میں کیا ہوگی؟ وہ محفوظ ہو گئی. خدا کی حضوری، خدا کی پریزنس میں، فرشتوں کی پریزنس میں رہنے سے اس نے مجھے کیا دے دی؟ میری روح کے اندر نبوت دے دی. میری روح کے اندر کیا دے دی؟ پریزنس دے دی. اپنی میری روح کے اندر علم اور حکمت، مکاشفہ دے دیا. تو جب ایک خدا کا خادم پرستش میں اترتا ہے، عبادت میں اترتا ہے، تو پھر وہ گیس زبانیں بول کے جب اترتا ہے تو اس کی روح کے اندر مکاشفہ محفوظ ہوتا ہے، تعلیم محفوظ ہوتی ہے، پھر وہ نبوت کرتا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی روح کے وسیلے بھید کی باتیں کہتا ہے. لیکن جو نبوت کرتا ہے، میں نے کیا کہا تھا؟ نبوت اور گیس زبانہ کو تعلق آپ دیکھنا کیسا ہے، یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی نظر آئیں گی. آخر میں آپ کو کسی ایک چیز کو مقدم قرار دے دے گا. اس کا مطلب ہے سپورٹ کر رہی ہیں اور آگے میں کہا یہ بڑا ہے، یہ نبوت بڑی ہے، نہیں گیس زبانیں بڑی ہے. آخر میں آگے لیکن ڈکی ہوئی بات کچھ اور ہوگی، غور کی جگہ. لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے
लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से, लेकिन जो नबूवत करता है, पहले हमने जो देखा था वो खुद बाप से राब्ता काम कर रहा है, बाप की रफाकत में है, बाप की कंपेनियनशिप में। अब उस खुदा के खादम की, खुदा की बेटी और बेटे की, उस प्रीचर की किससे रफाकत होगी? आदमियों से रफाकत होगी। ये आदमियों की रफाकत की अब यहाँ बात जारी होती है। क्या कहता है? लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से, वो आदमियों से, वहां लिखा खुदा से, यहाँ लिखा आदमियों से तरक्की की बात करता है, नसीहत की बात करता है और तसल्ली की बातें कहता है। ये तीसरी आयत है, पहला कुरिन्थियों 14 बाब उसकी तीसरी आयत। लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की की, नसीहत की और तसल्ली की बातें कहता है। आमीन। जब आप नबूवत करते हैं, जब आप गैर ज़बानों से भरपूर होकर गैर ज़बानें बोलते हैं, कंसिस्टेंसी, आप मुसलसल परसिस्टेंटली बोलते हैं गैर ज़बानें, मुसलसल तसलसल से, तवातर मतवातर में जब आप गैर ज़बानें बोलते हैं तो आपकी रूह के अंदर नबूवत महफूज होती है, आपकी रूह के अंदर इल्म महफूज होता है, आपकी रूह के अंदर इलाही तलीम, इलाही हिकमत महफूज होती है। जब आप टीचिंग प्रीचिंग के लिए जाते हैं, कोचिंग के लिए जाते हैं, जब आप वर्शिप इबादत के लिए जाते हैं, तो फिर नबूवत, मुकाशवा, हिकमत और भेद अपना आप में से ज़ाहिर करते हैं। तो क्या होगा? दोनों का ताल्लुक होगा, नबूवत और गैर ज़बानों का। क्या कह रहा है? लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की, नसीहत और तसल्ली की बातें करता है। जो बेगाना, देखें कनेक्शन देखें दोनों का कैसा है, क्योंकि ये दोनों रूह पर मबनी है, नबूवत भी रूह पर मबनी है और गैर ज़बानें भी रूह पर मबनी हैं। ये दोनों रूह के लिए और दोनों रूहानी तरक्की के लिए हैं। जो बेगाना ज़बानों में बातें करते हैं, जो बेगाना ज़बानें नहीं खुदा की रफाकत में रहते हैं, वो अपनी तरक्की करता है। वो क्या करता है? अपनी तरक्की करता है। और जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। दोनों का कनेक्शन देखिए। जब मैं अपनी तरक्की करूंगा तो फिर ही मैं कलीसिया की तरक्की करूंगा ना। जब मैं गैर ज़माने में बातें करूंगा, जब मैं खुदा की ज़ुरी में, उसकी प्रेजेंस कंपेनियन में बैठूंगा, तो फिर ही बाप मुझे, फिर ही पाक रूह मुझे मुकाशवा देगा ना, फिर ही पाक रूह मुझे इलाही तलीम, इलाही हिकमत भेद देगा, नबूवत देगा, ताकि मैं क्या करूं? आदमियों की तरक्की के लिए बात करूं, आदमियों की नसीहत के लिए बात करूं, आदमियों की तसल्ली के लिए बात करूं। तो अगर मैं चाहता हूं नबूवत करूं तो उससे पहले गैर ज़बानें यानी खुदा की ज़ुरी, खुदा की प्रेजेंस, उसकी गैदरिंग में बैठना, उससे भेदों की बातें करना लाजम है, ताकि मेरी रूह चार्ज अप हो, मेरी रूह आग से भरी जाए, मेरी रूह नबूवत से, मुकाशवे से, भेद से, इलाही तलीम और हिकमत से भरी जाए। ऐसा मैं नहीं, ऐसा कलाम फरमाता है। क्या कह रहा है? जो बेगाना ज़बानों में बातें करता है यानी दुआ करता है, वो अपनी तरक्की करता है। जब मैं बेगाना ज़बानों में दुआएं करता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? अपने आप अपनी तरक्की कर रहा हूँ। किस में जी? नबूवत में, इलाही इल्म में, इलाही हिकमत में, भेद में और मुकाशवे में क्या कर रहा हूँ? मैं तरक्की कर रहा हूँ। तो जब इनमें मैं तरक्की कर रहा हूँ तो वो तरक्की का मैंने अपने अंदर तो नहीं रखनी, वो तरक्की रूह इजहार करेगी। जिनके लिए रूह ने वो तरक्की दिया, रूह उन पर उस तरक्की को इजहार करेगा। आदमियों के लिए, कलीसिया के लिए, जो वर्शिप के लिए, इबादत के लिए उतरेगा, तो फिर वो रूह जो भरपूर है वो आप में से बोलेगा, वो नबूवत की बात करेगा, वो तलीम की, मुकाशवे की बात करेगा। ऐसा मैं नहीं, ऐसा वो किताब मुकद्दस फरमाती है कि वो अपनी तरक्की करता है। और जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। जो बातें मैंने अभी तशरीह की, आगे बढ़ते हैं। तो गैर ज़बानें के मसीह को बालग होने के लिए बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं किताब मुकद्दस की पहचान मिले, इसकी शनाख्त है, कलाम की तशरीह मिले, तो फिर आपको रूह में आना पड़ेगा। रूह में दुआएं मुसलसल करना पड़ेंगी, क्योंकि रूह में दुआ आपको पावरफुल बनाती है। रूह में जो दुआ है वो आपकी रूह में आग भरती है, आपकी सोचों, आपके अल्फाजों में, आपकी लैंग्वेज में एक आग आती है, पाक रूह का मस्सा आता है, इल्म और हिकमत ठहरता है, मुकाशवा ठहरता है। गैर ज़बानें बोलने से और गैर ज़बानें बोलने से आपके अंदर पाक रूह की मामूली ठहरती है, पाक रूह का जलाल ठहरता है, पाक रूह की कुदरत ठहरती है, पाक रूह की रूहानी समझ, इल्म और हिकमत आप में से ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है जब आप गैर ज़बानें बोलते हैं, क्योंकि आप पाक रूह की हुज़ूरी में होते हैं, पाक रूह की प्रेजेंस में, पाक रूह की गैदरिंग में होते हैं। इसलिए आपको खुदा की बेटी और बेटा, अगर तू बालग हो, मसीह में पूरी पहचान तक, मेमोरी तक जाना चाहता है, तेरी विश है, आरज़ू है, तो फिर तुझे क्या करना पड़ेगा? मुसलसल हर रोज
गैर ज़ुबानें अपनानी पड़ेगी, गैर ज़ुबानें बोलनी पड़ेंगी। गैर ज़ुबानें खुदा की ज़रूरी है, पाक रूह की ज़रूरी है, पाक रूह की प्रेजेंस है। आप आग से भरे जाते हैं, आप मुकाशफात से भरे जाते हैं, आप इल्म से भरे जाते हैं, आप नबूवत से भरे जाते हैं। गैर ज़ुबानें बोलने से, गैर ज़ुबानें रूह की आग है, रूह की पकीज़गी है, रूह में कुदरत, रूह की काबिलियतें, सलाहियतें आपके अंदर जन्म लेती हैं, इजहार होता है, जागज़ीन होती हैं। तो इसलिए आपको गैर ज़ुबानें जो हैं वो मुसलसल बोलनी है। अगर आप अपनी तरक्की चाहते हैं, आपकी तरक्की होगी तो फिर कलीसिया की तरक्की होगी। आपकी तरक्की नहीं तो कलीसिया की भी तरक्की नहीं। इसलिए वो कह रहा है रूहानी नेमतों की आरजू रखो, आरजू करनी पड़ेगी। आरजू पहले अपनी तरक्की की करनी पड़ेगी, फिर कलीसिया की तरक्की होगी। आगे बातें की जगह जितनी बातें मैंने की है, ये किताब, ये आयतें सारी, इनकी तरदीद यानी इनको तस्दीक इनकी करती जाएगी आगे जाते में। अगरचे ये मैं चाहता हूँ कि तुम सब, कहता है मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है, मेरी विश है, क्योंकि वो इस प्रैक्टिस में, इस तजर्बे में रह कर उसने ये सारी चीज़ें की हैं और ये प्रैक्टिस है। ये जब तक आप गैर ज़ुबानों में नहीं बोलेंगे आप उस चीज़ का तजर्बा नहीं करेंगे। कहना और करने में बहुत फ़र्क है। जब गैर ज़ुबानें आप बोलेंगे कंसिस्टेंटली तो आप खुद इसका तजर्बा करना शुरू कर देंगे। क्या कह रहा है वो? तजर्बे की बेस पर ये सारी बातें कर रहा है। अगरचे मैं ये चाहता हूँ कि तुम सब बेगाना ज़ुबानों में बातें करो। मैं चाहता हूँ, कह रहा है मैं चाहता हूँ कि तुम सब बेगाना ज़बानों में बातें करो ताकि तुम्हारी तरक्की हो। किस में तरक्की हो? यहाँ पर रूहानी बात की जा रही है, इल्म में, नबूवत में, मुकाशफे में, भेद में। क्योंकि गैर ज़ुबानें आपकी इल्म को, आपके शऊर को, आपकी हिकमत को, आपके बदन, आपकी रूह, आपकी अक्ल को, आपकी ज़िंदगी को ज़रखेज़, आपकी रूह को ज़रखेज़ बनाती हैं गैर ज़ुबानें। क्योंकि ये बाप की ज़रूरी होती है, पाक रूह की प्रेजेंस होती है। क्या कह रहा है? अगरचे मैं चाहता हूँ कि तुम सब बेगाना ज़बानों में बातें करो, लेकिन ज़्यादातर यही चाहता हूँ कि नबूवत करो। कनेक्शन, एक चीज़ की बात नहीं हो रही। कह रहा है अगर मैं चाहता हूँ कि आप गैर ज़बानों में बातें करो, तो फिर कह रहा है जब मैं ये चाहता हूँ कि तुम गैर ज़बानों में बातें करो तो फिर यकीनन तुम्हें नबूवत ही फिर मिलेगी। फिर तुम्हें क्या मिलेगी? नबूवत ही मिलेगी। इसका नतीजा आगे जाके निकलेगा। ये सारी चीज़ें क्यों कनेक्ट हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्यों कनेक्ट है? क्योंकि जब गैर ज़बानें बोलेंगे तभी नबूवत मिलेगी। क्या कह रहा है? ज़्यादातर यही चाहता हूँ कि नबूवत करो। ये वो जो गैर ज़बानें बोलता है वो खुदा का बेटा और बेटी जो गैर ज़बानें बोल बोल कर बालग हो गया, मसीह में, रूह की पहचान में, रूह की ममूरी में आ गया, उससे कह रहा है अब तेरा वक्त है नबूवत करना। अब नबूवत तेरे अंदर है, तेरी रूह के अंदर है, तुझ में से रूह बोलेगा। क्या कहता है? नबूवत करो। और अगरचे बेगाना ज़ुबानें बोलने वाला कलीसिया की तरक्की के लिए तर्जमा ना करे तो नबूवत करने वाला उससे बड़ा। देखें कंपैरिजन अब लिया है। क्या लिया जी? कंपैरिजन लिया है। क्या कह रहा है जी? और अगरचे बेगाना ज़ुबानें बोलने वाला कलीसिया की तरक्की के लिए, अगरचे, गौर कीजिएगा, अगर बेगाना ज़ुबानें बोलने वाला कलीसिया की तरक्की के लिए तर्जमा ना करे, यानी वो ये कह रहा है कि भाई वो जो गैर ज़बानें बोल रहा है उसमें तो कलीसिया की तरक्की है, अब इसके लिए तर्जमा करने वाला भी चाहिए। गौर कीजिएगा, ये बड़ी अहम चीज़ बताई जा रही है। क्या कह रहा है? अगर बेगाना ज़ुबानें बोलने वाले कलीसिया की तरक्की के लिए तर्जमा ना करें, कलीसिया की तरक्की के लिए, इसका मतलब है, पीछे गौर के, बेगाना ज़बानें बोलने वाले यानी गैर ज़बानें बोलने वाले ही कलीसिया की तरक्की की बातें कहते हैं, नबूवत करते हैं, नसीहत करते हैं, तसल्ली की बात कहते हैं गैर ज़बानी, क्योंकि रूह की ज़बान। इसलिए वो यहाँ कह रहा है अगर बेगाना ज़बानें बोलने वाले कलीसिया की तरक्की के लिए तर्जमा ना करें। तर्जमा एक अलग नेमत आ गई, क्योंकि जब गैर ज़बानी मिलेगी तो गैर ज़बाना का तर्जमा भी कहीं ना कहीं किसी, और ये उन्हें मिलेगा जो खुदा की बेटियाँ और बेटे गैर ज़बानी बोलने होंगे, उन पर ये तर्जमे का रूप उतरेगा और वो कलाम की समझ रखते होंगे, फिर उन्हें पता होगा कि भेद की बातें क्या हैं, उनकी रूह भेद की बातें कहेगी। ये तजर्बे पर है सारा का सारा। क्या कह रहा है? तरक्की के लिए तर्जमा ना करे तो नबूवत करने वाला उससे बड़ा है। कंपैरिजन आ गया, उससे बड़ा, यानी इससे पहले फिर वो बड़ी थी गैर ज़बान, अब वो किससे बड़ा करार दे रहा है? तर्जमा ना करने की सूरत में किसे बड़ा वो करार दे रहा है? नबूवत को बड़ा करार दे रहा है। क्या कह रहा है? तर्जमा ना करे। गैर ज़बानें जो बोली जा रही हैं, जो कलीसिया के अंदर गैदरिंग में जो इकट्ठे हुए हैं, आदमियों की जो गैदरिंग हुई है, यहाँ पर उस चीज़ की बात नहीं की जा रही कि आज जब मैं अकेला अपनी ज़ाती रात की दुआ या सुबह या दोपहर की दुआ करता हूँ, ये उसकी बात नहीं की जा रही।
وہاں تو غیر زبانیں آپ نے بولنی ہے اپنی ترقی کے لیے، وہاں تو آپ نے خدا کے رابطے میں رہنا ہے۔ اب یہ کنڈیشن بدل رہی ہے، وہ کلیسیا کی بات کر رہا ہے۔ جب تم آدمیوں میں بیٹھے ہو تو آدمیوں میں بیٹھ کے جب غیر زبانیں بول رہے ہو، خدا سے گفتگو کر رہے ہو، تو پھر تم نے پتہ کیا کرنا ہے، اس کا ترجمہ بھی کرنا ہے، کیونکہ تم دو چیزوں کی رفاقت میں ہو، ایک خدا کی رفاقت میں، دوسرا آدمیوں کی رفاقت، یعنی کلیسیا کے ساتھ بھی تمہاری رفاقت ہے۔ تو پھر یقیناً جب تم غیر زبانیں بول رہے ہو تو آگے وہ بتائے گا تمہیں مکاشفہ بھی، علم بھی، نبوت بھی، اور تمام چیزیں تمہاری روح میں ہوں گی۔ غیر زبانیں بولنے سے یہ تمہیں ملتی ہے، کیونکہ غیر زبانیں بولنے سے ہی ملتی ہے، آگے یہ چیزیں کلیئر ہوں گی۔ کمپیریزن کر رہا ہے کہ ترجمہ نہ کرے تو نبوت کرنے والا اس سے بڑا ہے۔ پس اے بھائیو، اگر میں تمہارے پاس آ کر، غور کیجئے، کلیسیا، اگر میں تمہارے پاس آ کر بیگانہ زبانوں میں باتیں کروں، یہ آدمیوں کی بات کر رہا ہے، تمہارے پاس آ کر، تم جو آدمی، تم جو خدا کی بیٹیاں بیٹھو، یہاں خدا کی رفاقت کی بات نہیں کر رہا۔ اگر میں تمہارے پاس آ کر، کیا کہہ رہا ہے جی، بیگانہ زبانوں میں باتیں کروں اور مکاشفہ، ساتھ میں کیا لگا دیا، اور مکاشفہ یا علم یا نبوت یا تعلیم کی باتیں تم سے نہ کہوں تو تم کو مجھ سے کیا فائدہ؟ آمین۔ غور کیجیے گا، بات ساری کی ساری کھول دی۔ یہاں پر مین وائٹل جو ساری چیز قرار دیا گیا کہ غیر زبانیں، غیر زبانیں کہہ رہے غیر زبانیں میں بولتا ہوں تو پھر تو مکاشفہ تیرے اندر ہے بھائی، جب تو غیر زبانیں بولتا ہے تو پھر علم تیرے اندر ہے، جب تو غیر زبانیں بولتا ہے تو پھر نبوت تیری روح میں ہے، جب تو غیر زبانیں بولتا ہے تو پھر الہی تعلیم، الہی حکمت تیری روح میں ہے۔ تو کہہ رہا ہے باتیں تم سے نہ کہوں تو پھر مجھ کو تم سے کیا فائدہ، تو پھر مجھ کو تم سے کیا فائدہ؟ یعنی جو غیر زبانیں نہیں بولتے وہ نہ مکاشفہ کی بات کر سکتے ہیں، نہ علم کی بات کر سکتے ہیں، نہ نبوت کی، اور نہ ہی الہی تعلیم حکمت کی بات کر سکتے ہیں۔ یہ جو غیر زبانیں بولتے ہیں اور مسلسل غیر زبانیں بولتے ہیں، غیر زبانیں کیا ہیں؟ باپ کی حضوری، فرشتوں کی حضوری، اس کی پریزنس، اس کی گیدرنگ۔ آپ پھر کیا کریں گے؟ مکاشفے کی بات کریں گے، آپ پھر علم کی بات کریں گے، آپ پھر نبوت کی بات کریں گے، آپ پھر بھید کی بات کریں گے، یعنی کلیسیا کی، آدمیوں کی، خدا کی بیٹیوں اور بیٹوں کی ترقی کی، اس تسلی کی، نصیحت کی آپ کیا کریں گے؟ بات کریں گے۔ تو یہاں پر اوور رول جو خلاصہ نکل رہا ہے وہ غیر زبانوں کا نکل رہا ہے۔ غیر زبانیں بولنے سے نبوت ملتی ہے، غیر زبانیں بولتے ہیں تو آپ کی ترقی ہوگی کس میں؟ نبوت میں۔ پھر آپ آدمیوں کے لیے نبوت کریں گے، کلیسیا کے لیے نبوت کریں گے، غیر زبانیں بولیں گے ذاتی طور پر، تو پھر آپ کلیسیا سے تسلی کی بات بھی کہیں گے، وہ آپ کی روح میں تسلی کی بات باپ نے، روح نے، پاک روح نے ڈالی ہوگی، روح اظہار کرے گی کلیسیا اور آدمیوں سے۔ جب آپ غیر زبانیں بولتے ہیں تو تب آپ کے اندر کیا آتا ہے جی؟ مکاشفہ آتا ہے۔ مکاشفہ کس لیے آتا ہے؟ کلیسیا کے لیے، آدمیوں کے لیے۔ پھر وہ آدمیوں پر آپ ظاہر کریں گے، روح ان پر ظاہر کرے گا۔ جب آپ غیر زبانیں بولتے ہیں تو پھر آپ پر الہی علم یعنی حکمت اترتی ہے، تو پھر آپ اس حکمت کو آدمیوں پر یعنی کلیسیا پر ظاہر کریں گے۔ تو یہاں الٹیمیٹم جو فائنل خلاصہ جو نکلتا ہے، سمری جو نکلتی ہے، وہ غیر زبانیں نکلتی ہیں۔ نبوتیں غیر زبانوں پر ٹکی ہوئی ہیں، علم جو ہے وہ غیر زبان پر ٹکا ہوا ہے، مکاشفہ جو ہے غیر زبانوں پر ٹکا ہوا ہے، اور تعلیم جو ہے غیر زبانوں پر ٹکی ہوئی ہے۔ ایسا میں نہیں، ایسا کتاب مقدس، کتاب المقدس، الہی کلام، الہی پیغام فرماتا ہے۔ تو آپ کو غیر زبانیں اپنانی ہے، غیر زبانیں مسلسل اپنی زندگی میں بولیں۔